بسم الله الرحمن الرحيم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد. امت میں جو حالات سے گزرے امت پر کچھ تو سنگین حالات ہیں، کچھ معمولی حالات، دونوں ہیں. دونوں کو مقابلہ کرنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اگر مالک کو راضی کر لو کہ دونوں کامیاب ہو جاؤ گے. حالات تو بدلتے رہتے ہیں، اسی کا نام تغیر و تبدل. ایک سا حالات نہیں رہتے ہیں، صبح کچھ حوال ہوتے ہیں، شام کچھ ہوتے ہیں. سال پہ مستقل ہر اس میں لمحے حالات بدلتے رہتے ہیں. کبھی بہت ہی حشاش بشاش، کبھی غم آ گیا. یہ کون سی ذات ہے؟ یہ اس کو سوچو. یہ خانقاہ نظام ہمارا وقت اسی میں منہمک رہو، سوچتے رہو یہ تغیر کیسے پیدا ہوا، یہ تبدل کیسے پیدا ہوا. اس کو اب ثابت کرتے ہیں پوری میڈیکل سائنس آج کل چل رہی ہے. رنگ میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، چہرہ ایک جیسا ہوتا ہے، ایک دم سے ایک مزلاق ہوا سیاہ ہو گیا. کبھی ایسا ہوا چہرہ بالکل ٹھیک تھا، ایسا ہوا کہ برس ہو گیا، سفید ہو گیا ایک دم. یہ تغیر تبدل. کھال وہی ہے، جس وہی ہے، اس پہ دیکھو تم، اسے سبق لو. مومن یہی شان ہے. پڑھنے لکھنے کا مقصد بھی ہے کہ اپنے کو پہچانے، نفس کو پہچانے. جب پہچان لوگ مالک پہچان لو گے. ہم مالک نہیں پہچانتے. اب ان کی بڑی سی میموری ہے، یادداشت بہت اچھی ہے. یہ یادداشت تو عارضی ہے، یہ جب چاہے ختم کرتے. اللہ تعالیٰ قبض قدرت پر ہے. مالک کو یاد کر لو، پھر دو کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے. مالک یاد کرنے کا نام جو ہے خانقاہ نظام ہے. ان کو بھولو نہیں. وہ خالق مالک ہیں، ان کو بھولو گے تو تم بھلا دے جاؤ گے. ہمارے اندر خامیاں بہت پیدا ہوئی. وجہ یہ کہ طاعت سے رغبت نہیں رہی. جب طاعت سے رغبت نہیں ہوگی، ہمارے صالح کیسے ہوں گے؟ یہ بالکل آج کل نمایاں حالات پیش آ رہی ہے. امت کے اندر گراوٹ آ رہی ہے، اور یہ بڑھتے بڑھتے صلح امت میں آ گئے. علماء کہلاتے ہیں. فکر نہیں ہے ان کو. فکر آخرت پیدا کرو. ایک لمحہ تو سوچو کہ ہو سکتا ہے مجھے اگلا وقت ملے یا نہ ملے. بیان تو خوب کرتے ممبر پر، خود کیوں نہیں بھول جاتے؟ زبان سے کیا، دل سے نہیں. یہ ایسی ہے. پھر لوگ جاتے تھے شیخ کے اپنے یہاں کہ دل بیدار ہو جائے. جو بیدار ہو جائے تو غفلت کا ہو. آج غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں. دنیا میں صدر نماک ہے، تو سوچتے ہی نہیں. بس وہی ہے فکر. سردیوں کے کپڑے الگ، گرمیوں کے الگ، عمدہ لذاذ کھانے، عمدہ مقویات، اس کی فکر ہے. روح ہماری بیمار ہے، جسم بہت ٹھیک ہے، جس فربہ ہو رہا ہے، روح بیمار ہے. کوئی علاج نہیں کرتے اس کا. یہ بھی توفیق علاج مانگو مالک سے کہ اللہ میری روح بیمار ہے، کیسے علاج کروں. خود بخود رہبری ہو جائے گی. من جانے مل اس کو رہبری ہوتی ہے، لیکن طلب سچی ہو. سید طائف حاجی امداد اللہ صاحب آج وقت نور مرقد ہو کہ شیخ جب وصال ہو گیا، بہت پریشان تھی. ظاہر ہے کہ ایک مسئلہ اب اس کا جوانی دور تھا، یہ نہیں بوڑھے ہو گئے، وہاں پریشان تھے. تو سچی طلب تھی. آپ تھوڑا تشریف لائے، فرمان جاؤ لوہاری جاؤ. اشارہ غیبی ہو گیا. سچی طلب پر یہ غیبی اشارے ہوتے ہیں. چنانچہ تشریف لے گئے، اور پھر کہاں سے کہاں پہنچ گئے، سید طائفہ بن گئے.
آج پوری امت جو ہے بے حیائی کے افعال میں مبتلا ہے، کام کرتے ہیں دین کا، اپنی منمانی کرتے ہیں اس کے اندر. عامر اسی کا نام بدعت ہے. عامر تو صحیح نہیں ہمارے یہاں. کھرا سونا ہے کیرٹ نہیں اس کے اندر، اور ہم مسلمانوں کے ملاوٹ پیدا کرتے ہیں جدت ہے، اسی کا نام بدعت ہے. تو کچھ جو وقت نکالنا پڑے گا اس کے لیے. آخر تیاری کیسے کرو گے تم؟ اس کے لیے تو جن کو طلب ہوتی ہے، خوف ہوگا اللہ تعالیٰ سے، دونوں ہے، محبت بھی ہے اور خشیت بھی ہے. یہ دونوں لازم ہیں صالح کے لیے. خشیت یہ کہ میں نے ہمارے نبی خشیت مبتلا ہو سکتے والے کیوں نہیں ہوں گے؟ آپ بہت خشیت تھی آپ کا، کیا معاملہ پیش آنے والا ہے. باوجود بشارت دے چکے لیکن پھر بھی افضیت کہتے ہیں اس کو. آج ہم ذرا سے توفیق لائی ہوئی، تہجد پڑھا، ذکر کیا، بس بہت ہی ہو گئے، ہماری اصلاح ہو گئی. کچھ نہیں ہے کہ تم اب پہلی سیڑھی پہ نہیں چڑھے. پورے قوم جو ہماری اس لیے برباد ہو رہی ہے، دین سے دور دنیا سے قریب. بس پیسے کے چکر میں لوگ ہیں، پیسہ ملنا چاہیے مجھے. اسی طریقے سے بہت زیادہ ایک مرد عام ہو رہا ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تو جو کام کرو ایک اخلاص ہونا چاہیے. جتنا اخلاص ہوگا اتنے قرب الہی بڑھے گا. چھوٹے پن سے بچوں پر کہ دیکھو کام کرو اللہ کے رضا کے لیے، اللہ واسطے کرو، کیفیت بدل جائے گی. ایک واقعہ یاد آیا، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ امی بزرگ تھے، شہید، لیکن ان کے جتنے بھی متعلقین تھے بڑے جید علماء، انہیں میں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی اور بہت سے تھے. ایک عالم نے سوال کیا کہ حضرت صحابہ کی نماز مشہور ہے بہت، استغراق یہ وہ کیسے پڑھتے تھے؟ تو اس وقت آپ نے جواب نہیں دیا. اچھا بتاؤں گا. پھر اس کو مخاطب کیا، ایک دن فلاں نام لیا، جاؤ اللہ واسطے وضو کرو، عشاء کے بعد پہ وقت آیا. بس یہ گئے، نام سنتے ہی کیفیت پیدا ہو گئی. پوری رات فرائض واجبات سنن مستحبات اس کی رعایت کرتے وضو کیا انہوں نے. جب فارغ ہو گئے پھر طلع کی شیخ کو، میں فارغ ہو گیا. مولانا 2 رکعت اللہ واسطے پڑھیے. چلے گا وہ کیفیت ہو کہنا کہ 2 رکعت پڑھتے تھے، بعد میں استغفار اللہ میں نے حق ادا نہیں کیا. اس قدر انہیں بھاگ تھا کہ غیر خیال بھی نہیں آتا تھا. پوری رات گزار دی، تہجد وقت ہو گیا. پھر شیخ کو طلع کیا انہوں نے، ایسے ہی پڑھتے تھے چونکہ لفظ اللہ کے لیے تھا. اللہ واسطے وضو کرو، اللہ واسطے نماز پڑھو. آج ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، روایتی نماز ہوتی ہے. اللہ واسطے نماز پڑھو، اللہ واسطے تلاوت کرو، کیفیت بدل جائے گی. اسی کا نام ہے صاحب نسبت ہونا. علم تو ہے ہمارے پاس، صاحب نسبت نہیں ہے. اس لیے کہ جو مقصد کیا تھا اخلاص، یہ بدون صحبت کے ناممکن. شیخ رہبر ہوتا ہے، بتاتا رہتا ہے، وہ خود اس ہفتے ادھر میں لگا رہتا ہے، میرا کام اخلاص پہ ہے یا نہیں. اعلیٰ درجے کی بات ان میں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ادنا درجے بھی نہیں کی. یہ لوگ بیدار رہتے ہیں. مختلف ذوق الگ الگ مشائق ہوتا ہے. کسی کو نماز سے شغف ہوتا ہے، کسی تلاوت سے شغف ہوتا ہے، کسی ذکر سے شغف ہوتا ہے، اور ہے برابر. انہیں میرے شیخ تھے نور عمر قدو، ان کو ذکر اور تلاوت سے شغف تھا. رات میں بہت کم اٹھتے، تہجد کے لیے 2-4 رکعت پڑھ لیے، لیکن بیدار رہتے تھے بہت. استظہار ہوتا تھا ان کو.
یہ چیز ہے جب تم کثرت ذکر کرو گے ایسے اب گناہ سے بچو کہ پیدا ہو جائے گی. ایک عام غلطی آج کل ائمہ حضرات سے ہو رہی ہے، میں کئی بار تجربہ ہو چکا ہے اس کا. نماز پڑھائی انہوں نے 2 وقت ہوتے ہیں، فجر بعد اور عصر بعد. اس کو کہتے ہیں سبزی فاطمہ. واجب نہیں، مستحب ہے. لیکن یہ کیوں رکھا گیا؟ اور نماز بعد ہے لیکن متصل نہیں ہے، اور میں تو تاخیر سے پڑھتے رہو. یہ قرب الہی کے ہے. اللہ میں تفاری ہو جیسے کہ بادشاہ کے درواں نقل ہوتا ہے. وقت متعین ہو گیا، ہم لوگ جا سکتے ہیں. اکثر چلے جاتے ہیں. جو مخصوص حضرا ہوتے ہیں جن ہر تعلق ہوتا ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں. کچھ دیر کے بعد پھر اجازت چاہتے ہیں، حالانکہ اجازت ہو چکی، اس لیے کہ میں اور مدت آپ کی میں دیدار کرتا رہوں، زیارت کرتا رہوں، آپ کو دیکھتا رہوں. گویا کہ یہ محبت کہتے ہیں اس کو. اتنی تعجیل کرتے ہیں تسبیح فاطمہ میں. یہ کیسے درست معلوم کہ تعلم والا بالکل نہیں ان کے پاس، ہوا نہیں لگی ان کو بھی. اللہ کا نام لو جلدی جلدی، بہت تجربہ نہیں کیا. عام غلطی ائمہ کے حضرات ہو رہی ہے. اللہ کا نام لو اطمینان سے لو بھائی، یہ تھوڑی جلدی پڑھ لیا. سبحان اللہ کو قاعدے کے اندر کو، الحمد للہ کو قاعدے کے اندر کو. جو مستحب آیت الکرسی پڑھو، سورہ اخلاص اور اخناس پڑھو، پھر 33 بار سبحان اللہ، پھر الحمد للہ 34 اللہ، پھر چوتھا کلمہ ایک بار. یہ مستحب ہے. اس کے لیے تو وقت لگے گا. یہاں ائمہ بہت پیچھے جا رہے ہیں، منو کہ ان تعلق اللہ میں کمی ہو گئی. یہ اللہ کا نام لیا، کتنی تعریف کرو گے، اطمینان سزا کرو. سبحان اللہ استدار کے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ معلوم کہ ابھی تم ہوا نہیں لی، تم کو گراوٹ آ گئی. اور الہی کے لیے ضروری ہے اخلاص بھی ہو، عظمت ہونا چاہیے. اس میں عظمت ہے. اللہ کا نام لو، عظمت سے لو. تعجیل کیسے کرتے ہو؟ حالت اور بات بھی سن لو. امام کے تابع کب تک ہے؟ سلام تک. امام نے سلام بھیج دیا، جو مقتدی بھی ہے آزاد، امام بھی آزاد. چاہے جتنی دیر تک پڑھو، چاہے جتنی پڑھو، یہ الگ مسئلہ الگ رہا. امام جو ہے اسے ٹھیک ہے، اس نے پڑھ لیا، تم بعد پڑھتے رہو، بعد دعا مانگ لو، کوئی حرج کی بات نہیں. امام فارغ ہوگا دعا بھی پڑھ لے، کوئی حرج بات نہیں. تم بعد میں پڑھ لو، اطمینان کرو، تسبیحات کو پوری کرو، اس کے بعد پھر دعا مانگو. امام کے تابع ہے سلام تک. سلام جب ہو گیا وہ فارغ ہو گیا، امام بھی فارغ، وہ الگ تم الگ. مدراس میں ریاضی ہوئی تھی، وہاں پہ ایک عام معمول ہے، وہ جب تک دعا نہ ہو جب تک بیٹھے رہتے ہیں. ویسے پھر میں نے عرض کیا، ہم نے کہا امام انتظام نہیں کریں گے، کسی کو جلدی ہے یا اور کچھ بات ہے، پہلے دعا مانگو کہ حرج کیا ہے؟ امام کے تابع بالکل نہیں. سلام تو تابع ہے، تکبیر تحریمہ سلام تھا، امام تابع رہیں گے. کوئی رکن میں تقدم نہیں ہوگا، نہ تاخر کرو نہ تقدم، دونوں چیز ہے. تقدم منع کیا، تاخیر میں تھوڑا تھوڑی منع ہے، زیادہ تر نہیں. ایک اور چیز مسئلے میں سناتے رہتے ہیں، امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا. اب یہاں اور بھی سن لو، جب تک اس کی میم ادا نہیں ہو جائے گی ہم اس کے سب تابع ہیں. اس نے کہا ہم نے سلام پھیر دیا، پہلے فارغ ہو گئے، میم تک ہم اس سے تابع رہیں گے. اس لیے کہ یہاں تک ایک کلمہ پورا ہو گیا بھیا، اس کے بعد بھی سلام پھیرو. اسی لیے جب اس کی پورے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر السلام ورحمۃ اللہ. ایسی تکبیر تحریمہ کے وقت بھی امام کے تابع ہے، لیکن جب تک ادا نہیں ہو جائے گی ہم اس کے پہلے نہیں کر سکتے. اس کی ادا نہیں ہوئی، ہم نے پہلے کر دی، اقتدا صحیح نہیں ہوگی. اسی لیے امام کو چاہیے کہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر میں تعجیل ہے، تاخیر بالکل نہیں ہے. اگر اس نے مت کر دیا اور مقتدی نیت مان لی، اس کی اقتدا صحیح نہیں ہوگی. اسی لیے اس میں تعجیل ہے، اللہ اکبر، بس اتنا ہے. کوئی قاعدہ بھی نہیں مت کر اس میں، قاعدہ بھی نہیں.
اور دونوں مت کرتے ہیں لوگ. سلام السلام یہ بھی غلط ہے, کوئی قاعدہ ہے ہی نہیں اس کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس میں ماشاء اللہ پختہ ہے شیخ الحفیظ دامت برکاتہ بہت ایسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں کوئی مت قاعدہ بھی نہیں, اسی لیے تعجیل ہے دونوں میں, تاخیر نہیں ہے. اللہ اکبر. بس قاری صاحب نہیں پڑھے, صاحب مفتی ایسے بڑے علماء تھے, آپ کیا بولتے سال ہو جاتا ہے, کہنا یہی صرف اصل نام یہی ہے. تو جو ہے آج امت نہ تو مسئلے سے واقف ہوتی ہے نہ پوچھتی علماء سے, علماء پہ اعتراض کرتی ہے. افسوس کی بات ہے, یہ تو رہبر قوم ہے بھائی, تم رہبر کے پہ غلطی نکالو کہاں جاؤ گے تم. لیکن رہبر میں یاد کر لو ایسا منتخب ہو جو واقف بھی ہو, فن سے بھی جانتا ہو, وہ رہبر ہمارا. تو جتنا جو بھی کوئی ذکر کرو یا جو بھی کرو اس عظمت کے ساتھ ہونا چاہیے. اسی میں وہی صاحب اسی کو کہتے ہیں عارف باللہ, صاحب نسبت. ایک لفظ بھی ہے اس میں, وہ نہیں صاحب بالکل نہیں, غفلت نہیں بالکل. لیٹتے ہو جو تجویز باتوں پڑھتے اس پہ ہی ہوتے, میں اللہ کا نام لیا پاک میرا رب, سارے صاحب اس کے لیے باہ میرا رب, اس انداز سے پڑھو. میں بہت غلطی ہو رہی ہے آج کل. ٹھیک ہے تم سلام بھیج دیا, جو جہاں چلا جائے, ہم اپنے سے رہے, ہم کو مالک سے نہیں مثال دیجیے شاہد نور عمر ختم ہونے. یہ سلام جو ہے یہ قرب کے, مجھے آپ سے عشق محبت ہے, میں اور بیٹھنا چاہتا ہوں. سلام تو پھر فن تجربہ آ گیا, اس میں سلام پہ چلو جاؤ. محض یہ ایک محبت کا ہے, مجھے آپ سے محبت ہے. میں آپ کے تھوڑے اور تعریف بیان کر لوں. یہ تجریف فاطمہ اس کو ہے, اس پہ اس بنا سے پڑھو, اس سے اظہار سے پڑھو. خالی بنتی گند ہے شیخ کا جانی فائدہ ہوتا ہے. میری اصلاح ایسی ہوئی, نماز پڑھائی تھی, حضرت نے فوراً ٹوک دیا. بعد میں اتنی تعجیل کیوں کی, اس میں اتنی تاخیر کیوں کی, یہ حضرت نے مجھے بہت سکھایا. یہ ہے جاننے سے فائدہ یہ ہوتا ہے. علم تو ہے, عالم باسنت سب کچھ ہے, لیکن عمل نہیں ان کا. دیکھیے عمل کی نیت نہیں تمہیں ٹھیک کی, وہ تو بتاتے ہیں. حضرت کا بہت روک ٹوک ہوتی تھی, امام بھی خاص طور سے. سلام پھیرتے ہی ان کے اچھانی الگ تھی, بھائی یہ غلطی کیسے کی, یہ مت کیوں نہیں کیا تم نے, اس میں کیوں افا نہیں کیا تم نے, یہ انہیں شانتی ہے. اب تو لوگ ٹوکے تو کہتے کیا ہنگامہ ہو جائے مسجد میں, کوئی ذوق ختم ہو رہا ہے ہمارا. تو دین میں ہماری گراوٹ کیوں آ رہی ہے, اس کی عظمت نہیں دل کے اندر. دنیاوی علوم کی اس قدر عظمت ہے, ہر گھر میں کیا چھوٹا کیا بڑا اس کی ایک عظمت ہوگی دل میں. یہ یہود نصارہ عظم بیٹھا دیے, میں نے کہا چکر پر ملانوں کے, یہ پڑھو, یہ ٹیکنالوجی ہے, اس کو جانو, یہ کہاں بڑے چکر میں. اسی لیے قوم پہ عذاب بھی آ رہا ہے. جب جب شریعت پہ تم نے فی نکالی تباہ ہو جاؤ گے. یہ کیا ملا پن ہے, یہ کہتے بہت ہی ویسے بہت آرتھوڈاکس ہو گئے, ان کے بہت اسلام میں بڑی فرضیتی ہے, بہت توسع ہے, یہ جملے استعمال کرتے ہیں, جانتے تو نہیں. ہم باؤنڈ ہیں, پابند ہیں, اس کے شریر پابند ہیں ہم. جب تک حیات ہے ہم اس سے پابند رہیں گے. آزادی ہو جنت میں, یہاں تم پابند شدید کریں گے. کوئی کام کرو شریر کا کیا حکم کیا دیتی ہے بھائی. دنیا کچھ بھی کہے ٹھیک ہے, جتنے قانون بنے شریعت صحیح انہوں نے سمت کیا, اس پہ جدت ملا دی. جتنے بھی قانون بنا ہے شریعت صحیح اخذ کیا انہوں نے, اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر چیز بنانی شروع کر دی. یہ الگ چیز تو ہو جانے, ہمارے یہاں تو اس کے باقاعدہ دلائل موجود ہیں. اس لیے دین میں تنزلی اور دنیا میں ترقی,
और आपको दावत दे रहे हैं हम लोग। खूब पढ़ो, दुनिया को खूब पढ़ो, पढ़ के तो देखो तुम कामयाब रहोगे। इतनी उम्दा चीज़ साइंस। शुक्र करना चाहिए, 2 रकात सारा तक शुक्र पढ़ना चाहिए। अल्लाह ने मुझे साइंस की नेमत से नवाजा है। इससे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री क्या चीज़ है? दीन। अल्लाह ने ईमान दिया मुझे, उसके बाद मैंने ये उलूम हासिल किए। कहता करम मालिक का। वो डॉक्टर गुमराह नहीं हो कभी। इसके 2 रकात बैलेंस कहते हैं उसको। उस बैलेंस से दीन भी जानता है और दुनिया जानती है और मजमून जानता है, उसके अंदर खूबी पैदा हो जाएगी। तो आज पूरी दुनिया जो है इसी मुतवज्जे हो रही है। ये दुनिया फानी है, तुम भी फानी हो। कितना रहोगे तुम, इस पे तुम सोचना चाहिए। एक लम्हा हो, एक फिक्र पैदा करो, क्या हम ये देंगे? कितनी डिग्री ले लो। मैंने पहले सुनाया था, हमारे साथी हैं, यानी उनका ब्रीफ केस भरा हुआ डॉक्यूमेंट से, बहुत काबिल आदमी, कई PhD मुख्तलिफ ममालिक के हुए और टॉपर है, अलिया तक गोल्ड मेडलिस्ट है। कहने का मैं देखता हूँ तुम्हें हसरत होती है मैकेनिक इंजीनियरिंग के। बहुत काबिल आदमी है, भरा हुआ पूरा ब्रीफ केस उनका। मुख्तलिफ IIT दिल्ली से PhD किया, अमेरिका से किया और कहाँ से उनके पास है। कहते आप हसरत होती देख के, बेकार। लेकिन जो दीन में लगेगा, हाफिज़ कुरान को बेकार नहीं कहेगा, उसकी हसरत बिल्कुल नहीं होगी। तो याद है भाई, तो दीन जो है हमारे अंदर आ जाए इस बार, इसीलिए तो ना तवज्जो होना चाहिए। हम मालिक के कहना मानेंगे, मखलूक कहना नहीं मानेंगे। आज पूरी उम्मत मखलूक कहना मानती है। अमेंडमेंट हर जगह होते हैं। सीट कोर्ट क्यों ला रहे बिलावरी का? ये मुदाखलत करना इसको कहते हैं। अब तो जाइए सिमटने जमाना है, इस्लाम सिमट रहा है, पहले का तो नहीं, खत्म हो गया दौर उसका। मौलाना गंगोई की तहकीक हुई है, इस्लाम फैल चुका, अब सिमटेगा। शरीयत मुताला पूरी खत्म हो चुकी, इसलिए अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमा दी कि मैंने दीन मुकम्मल कर दिया। आज हमारे अंदर किस बयानी झूठ आम हो रहा है, सरल बात झूठ बोलते हैं। एक लफ्ज़ इस्लाम ये आंदोलन का अल्लाह झूठ न बुलाए, एक इसके खिलाफ में क्या ये नहीं करना चाहिए? अल्लाह तो झूठ बोला है तुमसे, यूँ कहो अल्लाह झूठ से बचाए। उसी जुमले को, ये आम जुमला है लखनऊ में खासतौर से, अल्लाह झूठ न बुलाए, ये आम जुमला है। ये नहीं, अल्लाह झूठ से बचाए। तो आज हमारे अंदर एक तो ताज की कमी वो है, तो बहुत कमी है। चलो कुछ तो कर लो। जैसे कि हम लोग कहते हैं भाई अच्छा गुर्बत है, दाल रोटी का मिल तो रही, दाल रोटी कम से कम, फाका तो नहीं हो रहा। और उम्दा में एक चीज़ मिले कि उम्दा लजाइज खाओ, अल्लाह का नाम देखते रहो। मालिक क्या खजान सब कुछ मौजूद है। कितनी ही गरानी आ जाए, जिसके मुकद्दर जो वही खा के देगा। कितनी गरानी हो जाए, ऐसा बड़ी आसमान छू रही, ये गरानी उन्हें गरानी तो है। ये सब यहाँ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अफजानी जन्नत में है, वहाँ गरानी आई नहीं। वहाँ पे सब आज़ाद बिल्कुल, वहाँ आज़ादी है, हर चीज़ वाफी मिलेगी। यहाँ तो लिमिट होती है, मकदार मुतय्यन है। सेब केला देती हुई इससे खुद शुरुआत का जिक्र किया, कोई उम्र सबको खाओ पियो। तो दीन जो है इसमें बहुत तनज़ुली भी इस दौर में है, वो दुनिया की तरफ यहूद नसारे मुतवज्जे किया। आज हम मुसलमान होके उन्हीं गोद में चले गए, हम उन्हीं के हामी रहते। हाँ सब अच्छी बात है। तो दीन क्या कह रही है, शरीयत क्या कह रही है, कोई ताल्लुक नहीं है। जितनी भी शादी ब्याह हो रहे हैं मुसलमान, उसके जितनी भी इसको जो विभूतियाँ हो रही मुसलमान क्या हो रही है शादी ब्याह के अंदर,
اللہ خوف نہیں. ارمان نکالو جنت میں، وہاں پکڑے جاؤ گے. اسی میں عرض کرتا ہوں پیسے ہم لوگ امین مالک نہیں ہیں. یہ اگر دن میں آ جائے تو سوچے گا. خوب شادی خانے آباد ہو رہے ہیں، خود بینڈ بازے بن رہے ہیں، روشنی اور کہاں سے یہ پیسہ آیا؟ سب جواب دینا پڑے گا. امین ہے مالک نہیں پیسے کے. اب ایک ہی تو بیٹی ہماری، ارمان نکالو، ارمان جنت نکلے جا کے. ساتھ ہی آخر ایک ہی بیٹی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتی ہے، وہ اتنی لاڈ پیار کہتی ہے، کیا کیا کیے کوئی تعریف تھا کبھی بالکل نہیں تھے. آسودہ بہت تھے صحابہ، ایک اشارے پر کتنا جہیز مل جاتا، کیا کیا ملتا ان کو. صاحب اس کو کہتے ہیں. آج ہم انہیں کے ماننے والے ہیں. ان سے تعلق ہاں صاحب بات تو صحیح ہے لیکن کچھ کرنا ہی پڑتا ہے. یہ میری ہمشیر مجھ سے کہی تھی، بھیا جب کھایا تو کھلانا ہی پڑے گا. ہم نے بازی بازی کہتے تم نے کہا یہ کام نہیں آئے گا. اللہ کا خوف پیدا کرو. تو دین میں جو تنزلی ہے وہ یہ کہ دین کی قدردانی دل سے نکل رہی ہے ہمارے اندر. زبان بہت ہے، اتنے بیانات ہوتے رہتے ہیں علماء کرام کے، ہر جگہ بیانات ہوتے ہیں، خوب بیان کرتے ہیں. اخلاص بیان کریں گے، اسراف بیان کریں گے، سب کچھ بیان کر امن کو خود سے مبتلا ہے. یہ کون سا دین ہے؟ اس لیے اخلاص ہو، تزکیہ نفس کرنا ضروری ہو گیا. اپنی اصلاح ضروری ہو گئی. اصلاح کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. یا تو تم خوب سن لو کلوی کا سیلے، خوب سن لو، وہاں مزہ آئے گا تم کو. اس کا جو وہاں ملے گا تم کو. اس بندے نے میرے خاطر بہت کچھ آپ کی ہی شانتی کو کفار مکہ نے بہت کچھ کہا آپ کو، آپ کچھ نہیں بولتے تھے. یہ سبق سنا ہے صحابہ کرام کو، سب کا لوگوں نے کچھ نہیں پرواہ نہیں کیا. تو دین جو ہے اس میں یہی ہے کہ دین سے لگاؤ کیسے پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کونوا مع الصادقین. یہ مشائخ علماء کرام ان کے پاس جاؤ، یہ سچے لوگ ہیں، یہ دین کے رہبر بھی ہیں. رہزن بالکل نہیں، آج رہزنی ہو رہی ہے. ان پہ جاؤ گے تم کو دین ملے گا، عمل آسان ہو جائے گا. ایک نصیحت تھی شاہ ولی اللہ صاحب کی. حضرت اللہ فرماتے ہیں آج علماء و مشائخ کا جو ادب قلب میں باقی نہیں ہے اسی لیے کہ خود دین ہی کی عظمت دل میں نہیں رہی ہے. کتنا پیارا مضمون ہے. آج علماء و مشائخ کا جو ادب قلب میں باقی نہیں ہے وہ اسی لیے کہ خود دین ہی کی عظمت دل میں نہیں ہے. اس لیے اہل دین کی بھی عزت و عظمت نہیں ہے. اور بزرگوں کا ادب جو نہیں ہو رہا ہے اس لیے کہ ان کی معرفت نہیں ہوئی. میں زمانے کے حالات بیان کر رہا ہوں، اصلاح کا طریقہ بتلا رہا ہوں. اس زمانے میں لوگوں کو اصلاح کرنا آسان کام نہیں. اگر اسے ارادہ کرو گے، اس میں قدم رکھو گے تو مشکل میں پڑ جاؤ گے. حضرت المولانا بڑی بڑی مخالفتیں اور بڑے بڑے امتحانات پیش آئیں گے، لیکن اگر یہ برداشت کرو گے تو اللہ تعالیٰ نزدیک دین و دنیا میں بڑے درجے کا بن جاؤ گے. اور یہ کام مشکل اس لیے ہے کہ پورے ماحول سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے جو آسان کام نہیں ہو. یہ آج کل ہمارے اندر کتنے پیارے نصیحت کر دی. تو آج کا جو ہے عنوان جو میں نے عرض کیا تھا، وقت کو ضائع مت کرو، وقت کی قدردانی کرو، جو گزر کے آنے سے رہا استغفار کی کثرت کرو. نماز ٹوٹسی پڑھو، وقت پہ پڑھو، تلاوت کرو صحت کے ساتھ، اور ہر گناہ سے بچو. ان مجالس میں بالکل شرکت مت کرو جہاں آمیزش ہو. ابھی ہمارے عزیز ہے ہمارے ساتھ بیٹھے نائب ہمارے ہیں، وہ کل ایک غیر مسلم کے یہاں جانا تھا، انہوں نے کہا وہی ہوتا ہے شراب بہن والے. میں دیکھ دینا واپس آ گئے، کہ نہیں جائیں گے. یہ عزم ہونا چاہیے کہ جہاں پہ منکر ہو رہا ہو کوئی سکارائی کیوں نہ، بالکل مت جاؤ. آج ہم لوگ جو بیچارے صاحب برادری نے کہا ہمیں نہ کٹ جائے گی، لوگ کہتے ہیں نہ جوڑی تو ہمیں کٹ جائے گی میدان محشر میں. یہاں تم نے اس کی شرط کرتے ہو، جہاں ایسے جانا بالکل درست نہیں ہے. یہ خوب ہے ٹی پارٹی ایٹ ہوم ہو رہا ہے آج کل. تو اسی وجہ سے کہ وہ لقمہ جائے گا نحوست والا، وہ نحوست پیدا کرے گا، تاسع رغبت بالکل نہیں ہوگی.
اس لیے کھانے پینے احتیاط، ایسی مجلس میں بالکل شرکت نہ کرو، کوئی کچھ بھی کہا نہیں ٹھیک ہے، وہ ایک ایسا ان کو تکبر آ گیا کہہ لو، دل تو ہمارا جو اللہ تعالیٰ سمیع وسیع علیم خبیر ہے، ان سے رجوع کرو۔ تو یہ کہ نماز کا اہتمام، سنت موافق، اور اس سے زیادہ ساتھ کس سے کلام کر رہا ہوں میں؟ زبان میری، کلام ان کا، ان کے کلام کو میں دہرا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمیع وسیع علیم خبیر ہے، ہر تسبیحات اطمینان سے پڑھو، خلوت میں ہو یا جلمت میں، چاہے تسبیح فاطمہ جو نماز نفل جو پڑھتے ہیں اطمینان سے پڑھو۔ یہ سے جب جتنا اس سے زیادہ ہوگا اتنے ثواب ملے گا اس کو۔ نام لو عظمت کے ساتھ، مالک کا نام ہے، کتنے لوگ سے کامیاب ہو گئے۔ آج ہم لوگ اسی لیے بس تشریح سے اور زیادہ کو اللہ تعالیٰ کے 3 شخص بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو 3 شخص بہت پسند ہے۔ نمبر 1 گمنام، جو کوئی مجھے جانا ہی نہیں ہے، گمنام۔ نمبر 2 متقی، جو گناہوں سے بچے۔ نمبر 3 مستغنی، جو اوروں سے بالکل مستغنی ہو جائے، اللہ سے تو نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ بہت پسند ہے۔ گمنام نہیں شخص، گمنام، متقی، مستغنی۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔